السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبیع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا یزیدن علی بیع اخیہ۔ سامعین کرام، عزیز بھائی اور دوستو، آج میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک حدیث نمبر 2723 نمبر ہے، اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ امید کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یبیع حاضر لباد، کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال کا تجارت نہ کرے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کوئی شہری جو دیہات میں آتا ہے اور آنے کے بعد اس دیہاتی کے سامان ایک جگہ پر وہ جمع کر لیتا ہے، اور کرنے کے بعد جو دیہاتی جس ریٹ پہ وہ سامان بیچنا چاہتا تھا اس سے زیادہ ریٹ پر پھر وہی سامان دیہات کے چھوٹے چھوٹے کمپنی، چھوٹے چھوٹے لوگ اسے خریدتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیہاتی کے جو چھوٹے گراہک ہوتے ہیں اسے وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے مال میں تجارت نہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولا تناجشوا، اور دھوکہ نہ دے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من غشنا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں جو جس نے دھوکہ دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی سامان خرید کے لے آیا یا کوئی سامان خرید کے لے آیا اور اسے آپ دھوکہ دے کر کے آپ اونچے ریٹ پر آپ وہ سامان بیچتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی کم ریٹ میں اگر سامان خرید کے لے آتا ہے، 500 یا 600 روپے میں خرید کے لے آتا ہے، اور جب بیچنے کی باری آتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے 600 روپے میں اس کو خرید کر لے آیا، یعنی وہ دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ولا یزیدن علی بیع اخیہ، اور اپنے بھائی کے ریٹ پر یعنی بھائی کے خرید و فروخت پر اس میں اپنا بھاؤ زیادہ نہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہیں پر کچھ زمین خرید رہا تھا یا کوئی بھی سامان خرید رہا تھا، دونوں کے درمیان بات چیت ہو جاتی ہے، پیسے کے لین دین کے بارے میں بات چیت مکمل طور پر ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے آدمی کا پیٹ میں دوسرے آدمی اس کے یہ بات بھاتی نہیں ہے۔ وہ آدمی چپ کے پاس سے اس آدمی کے پاس جاتا ہے جو سامان بیچنے والا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اتنے روپے میں اس کے پاس بیچتے ہو، میں تو اس سے بھی زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم 5 لاکھ میں وہ زمین بیچنے کے لیے جا رہے ہو، ارے میں تو 6 لاکھ میں دینے کے لیے تیار، 6 لاکھ دینے کے لیے تیار ہوں، لہذا تم مجھے یہ زمین دے دو۔ میرے پیارے بھائیو، آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر بھری ہوئی ہے۔ اگر کسی کے کانوں کان یہ بھنک لگ جائے کہ فلاں جگہ پر فلاں زمین بک رہی ہے اور فلاں آدمی لے رہا ہے، فوراً بھاؤ بڑھا کر کے اس زمیندار سے اپنے وہ زمین لے لیتے ہیں۔ جہاں 6 لاکھ کے ہوئے وہ 10 لاکھ دے کر وہ زمین کو لے لیتے ہیں، اور اپنے جو آدمی پہلے لے رہا تھا، جو بھائی پہلے وہ خرید رہا تھا، اس سے وہ مایوسی کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ایسی چیزوں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک بات ہے ولا یخطبن علی خطبتہ، اور کوئی آدمی کسی آدمی پر خطبہ نہ دے۔ یہ ہے کہ کسی نے کسی لڑکی کو دیکھ کر کے آیا ہے اور وہ مہر وغیرہ بالکل سب کچھ طے ہو چکا ہے، شادی کے ڈیٹ بھی فکس ہو چکا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ دوسرا آدمی جا کر کے اس لڑکی والوں سے کہتا ہے کہ تم فلاں کے گھر میں شادی کر رہے، اپنی بچی کی شادی کر رہے ہو، حالانکہ تو وہ غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، اس کے گھر میں شادی نہ کرو، بلکہ میرے گھر میں شادی کر دو، میں اس سے زیادہ بہتر دینے والا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج ان کا دوسرا شکل یہ آ گیا ہے کہ اگر لڑکے والے کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان گھر میں بات چیت ہو جاتی ہے،
گاڑی دینے کی بات ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس لڑکے کی شادی فلاں گاؤں میں ہونے والی ہے، تو اس لڑکے کو جا کر کے یا لڑکے کے والد کو جا کر کے کہتے ہیں کہ تم ایسے گھر میں شادی کیوں کر رہے ہو جو نہ گاڑی دے سکتا ہے، اور نہ ہی اگر گاڑی بھی دے تو اچھی گاڑی نہیں دے سکتا ہے، تم اس کے گھر میں شادی نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس چیز سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی جب بات چیت ہو جاتی ہے شادی بیاہ کی تو اس کو نہ توڑے، بلکہ اس کو جوڑنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اس کو جوڑو۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح ایک اور حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی عورت کسی مرد سے یہ نہ کہے کہ تم اس فلاں عورت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے لائق نہیں ہے، تمہارے جائیداد کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے، تمہارے بال بچوں کو دیکھ بھال نہیں کر سکتی ہے، تم اس کو چھوڑ دو اور مجھ سے شادی کر لو، یا میں تمہارے ساتھ زوجیت میں آنا چاہتی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس چیز سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بلکہ ان کو تو یہ نصیحت کرنی چاہیے کہ تم اسے لے کر کے رہو اور اسے نصیحت کرو تاکہ وہ دین پر چل سکے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جن میں سے سب سے زیادہ خطرناک میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی انسان کسی کے خرید و فروخت پر اپنی دلالی نہ کرے، بلکہ ان کے درمیان اور صلح و محبت کر کے اسے خریدوا دینا چاہیے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے جائیداد ہو، چاہے لڑکی کی شادی بیاہ ہو، ان تمام چیزوں میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ یہ بھائی کے سلوک کرنی چاہیے، اور ان کی جائیداد کے بارے میں ہو تو جائیداد خریدوانا چاہیے، یا شادی بیاہ کے موقع ہو تو اسے اور ہی زیادہ اسے ملت جلا کر کے شادی کرا دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔